بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ کل ایک واقعہ پاکستانی میڈیا پر ہوا، ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ ہوا۔ ایک امریکن بزنس مین بتایا گیا کہ ایک ارب پتی ہیں، ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور وہ پاکستان انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے اس کو لائیو چلوانے کے لیے ٹیلی فون آئے اور مخصوص صحافیوں کو بٹھایا گیا سوالات کرنے کے لیے، وہ جو سارا ڈرامہ تھا وہ بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے کیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ مقصد پورا ہوتا، وہ ڈرامہ الٹا حکمرانوں کے منہ پر پڑ گیا۔ اور اب سوال سوشل میڈیا پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت کیا اب یہ اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ کل سارا ڈرامہ کیا، کیونکہ نہ تو وہ کوئی بلینر تھا، نہ وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان میں کوئی سرکاری طور پر سرمایہ کاری کے لیے آیا تھا، نہ ہی وہ ٹرمپ کا کوئی نمائندہ تھا، اور نہ ہی کوئی اس قسم کا تاثر جو ہے وہ دینا مقصود تھا اس کے یہاں آنے سے کہ اس حکومت کے ساتھ امریکہ مل کر کام کرے گا۔ تو کیا یہ فیک نیوز کے جو ایمبٹ ہے، کیا اس میں یہ خبر نہیں آتی؟ اس پر تفصیلاً ہم آج بات کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، رچرڈ گرینل کے انٹرویو، ٹویٹس اور اس کے علاوہ یو ایس کانگریس مین ٹرمپ کے اپنے بیانات، ایک پاکستان میں ایک ماحول بن گیا کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو پھر امریکہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرے گا۔ اب جب ٹرمپ بن گیا، صدر جیت آ گیا، تو اس کے بعد جو رچرڈ گرینل کے جو سارے ٹویٹس تھے انہوں نے یہاں پر پاکستان میں ایک ہلچل مچا دی۔ محسن نقوی صاحب کو بھیجا گیا، ملیں جا کے وہاں پر، بہت انہوں نے کوشش کی، نہیں ملاقاتیں ہو سکی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے۔ کانگریس کے جس رکن کے پاس گئے، جیسے ہی مل کے باہر آئے تو اس نے کہہ دیا فری عمران خان۔ پورا ایک ماحول بن گیا۔ اب ان حالات میں ابھی کیا کرتے؟ تو محسن نقوی صاحب نے بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک منصوبہ بنایا اور وہاں سے جینٹری بیچ نامی اس شخص کو وہ لے آئے اور یہاں پر بٹھا دیا لا کے، بڑی پریس کانفرنس لائیو، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد لائیو ایکسپرٹس آ گئے اور یہ چینلز کے مالکان کو، ایڈیٹرز کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے اس کو لائیو چلانا ہے، اور سارے جو یہ ایک فضا بنانے کی کوشش کی گئی کہ بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، اور فیصل وارڈا صاحب نے کہا، میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ معاملہ بگڑا کہاں پر؟ بگڑا اس وقت جب جو صحافی سامنے بیٹھے تھے انہوں نے رچرڈ گرینل کے ٹویٹس پر بات کرنا شروع کی۔ جب یہ ساری باتیں پولیٹیکل ایک تاثر یہ ٹی وی پہ نظر آیا کہ جیسے یہ صاحب کوئی امریکی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے آئے ہیں، تو پھر یو ایس ایمبیسی میدان میں آتی ہے۔ تمام جو بڑے بڑے بیورو چیفز ہیں، صحافی ہیں، ان کو یو ایس ایمبیسی نے فون کیا، ان کے ترجمان نے، ان کے اہلکاروں نے، کہ یہ جو بندہ ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ آیا ہے، اس کو حکومت امریکہ نے نہیں اس کو بلوایا، پلیز اس کو آپ کلیریفائی کریں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تو ان کی مجبوری، بے چینی اور بے چارگی سمجھ میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں پر امریکہ میں پاکستان کا ایمبیسڈر نہیں ہے، اور جو خاتون یہاں پر انچارج ہیں وہ ایکٹنگ ہیں، تو نہ تو ہم کھل کر اس حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور نہ ابھی ایمبیسڈر آئے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ادھر سے کیا انسٹرکشنز آئیں گی، اور یہاں پر یہ بندہ ٹی وی پہ آ کے یہ تاثر دے رہا ہے کہ شاید وہ کوئی سرمایہ کاری وفد لے کے آیا اور پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری امریکہ لے کے آ رہا ہے۔ تو اور پھر رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل عمران خان کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں کہ جی کیا ٹرمپ عمران خان کو مدد کرے گا، کیا اس کو رہا کرائے گا، کیا یہ ایسا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اس کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی ہماری ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق ہے۔ اچھا، اس میں پھر شام کو باقاعدہ اس کے انٹرویو بھی بڑے بڑے اینکرز، لیکن وہی اینکرز آپ کو یاد ہوگا جن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو غائب ہو گئے تھے، ان کے انٹرویو کرنے والے اینکرز جو تھے، انہوں نے پھر مسٹر بیچ کو بٹھایا اور ان سے وہی سوال، وہ بھی تنگ آ گیا۔ آخر اس نے بھی اپنے جو جوابات تھے اس میں اس نے کہا کہ میں پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں،
مجھے نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے سوچے گا، کیسے کرے گا، لیکن وہ ایک انویسٹر ہے اور اس نے کہا کہ میں انویسٹمنٹ کرنے آیا ہوں. لیکن وہ جو انویسٹمنٹ کرنے آئے ہیں یہ بھی ایک خالی دورہ ہی ہے، نہ ان کی کسی کمپنی سے کوئی میٹنگ طے ہے، نہ وہ کوئی پرپوزل انویسٹمنٹ کی لے کے آئے ہیں، نہ کہیں سے ان کا کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے. یہ بنیادی طور پر جب محسن نقوی صاحب کا وہاں پر دورہ ناکام ہوا تو وہ کسی کو انہوں نے پکڑ لیا وہاں پہ. دیکھیں نا، میڈیا کے وہ ایک میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں اور خود بھی CNN کے یہاں پر وہ فکسر رہے ہیں، جنرل مینیجر بھی رہے ہیں، تو وہ پروڈیوسر بھی رہے ہیں شاید غالباً. تو وہ انہوں نے یہ ساری اس طرح کی جو میڈیا میں جو یہ ایک چالاکیاں ہوتی ہیں وہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. تو جگاڑیں جو ہوتی ہیں ساری، تو انہوں نے ایک جگاڑ لگائی اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے. وہ پکڑ لے آئے بندہ، لیکن آگے جو سوال کرنے والے صحافی تھے وہ پوری طرح بریف نہیں تھے. ویسے تو عامر الیاس رانا بڑے سینئر صحافی ہیں، انیکا نثار بھی بڑی محترم ہیں، اور پھر وہ جو عادل شاہ زیب جو انٹرویو کر رہے تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے وہ صحافی ہیں. سہیل بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں، بیورو چیف ہیں، لیکن کیونکہ پراپرلی غالباً کوئی بریف نہیں تھے، یا وہ ایک قدم آگے چلے گئے تھوڑا سا شاہ سے زیادہ. انہوں نے سوچا کہ چلیں اب موقع ملا تو ہم بھی چھکے مار دیں. وہ جب رچرڈ گرینل کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی، پولیٹیکل امپیکٹ کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی، تو وہ مسٹر بیچ بھی گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو میری ڈومین نہیں ہے. اور ادھر سے وہ ایمبیسی والے تھر کمبن وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے ذمہ کیا پڑ رہی ہے چیز. کیونکہ جب ڈونلڈ بلوم جو امریکی سفیر تھے ان کے بارے میں بریڈ شرمن نے یہ کہا، سوال کیا وہاں پر جو واشنگٹن میں ایک ہیئرنگ کے دوران کہ یہ بتائیں کہ کیا امریکی سفیر عمران خان سے ملنے گئے جیل میں، کیا انہوں نے جاننے کی کوشش کی، اور یہ جو ساری شفافیت ہے کیا اس کے بارے میں. تو ڈونلڈ بلوم تو یہ اس چیز کا وہ تو بالکل اپوزٹ ہی کام کرتے رہے. وہ مریم نواز سے ملتے تھے، نواز شریف سے ملتے تھے ان کے گھر. وہ تو یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ تو رہنا چاہتے تھے. بڑے بیچارے اس دن غمگین اور اداس تھے جب وہ یہاں سے گئے ہیں. تو انہوں نے ایمبیسی کے لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ کہیں ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، فٹافٹ انہوں نے کہا اپنا دامن چھڑاؤ اس ساری بات سے. تو مجھے بتائیے، ہمیں کہتے ہیں جی آپ فیک نیوز کرتے ہیں، تو کس نے کی فیک نیوز؟ نہ وہ کوئی حکومت امریکہ کی طرف سے آیا، نہ وہ کوئی بڑا انویسٹر تھا، نہ اس نے یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کی بات کی، ٹی وی پر بٹھا دیا اس کو. اور پھر آپ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیسے ہر چینل پہ لائیو چل گیا وہ، اور کیسے پھر ایکسپرٹس بھی دو ہی ملے، محسن نقوی صاحب بھی آ گئے اور فیصل واوڈا صاحب بھی آ گئے. تو یہ دو واحد شخصیات ہیں جو اس وقت جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی مدد کے بغیر مطلب ووٹوں سے وہ الیکشن جیتی ہیں. پارٹیز نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا. پتہ نہیں کہاں سے نامینیشن آئی اور کہاں سے، مطلب بڑے کرامت والے آدمی ہیں اور انہوں نے یہ بن گئے اور اس کو کامیابی بنا کے پیش کرنے لگ گئے. تو اگر فیک نیوز کا جو آرڈیننس زرداری صاحب نے سائن کیا ہے، جس کو صحافتی برادری نے ریجیکٹ کیا، تمام سول سوسائٹی نے، پاکستان کی عوام نے، سب نے ریجیکٹ کیا، یورپین یونین نے بھی ریجیکٹ کیا، تو اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو دو بندے جو ہیں، پہلا اس کیس کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن پر جلتے ہیں بھائی جان، کون یہ سب کرے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.